السلام علیکم محترم ناظرین، ابن صفی صاحب کے قلم کے جواہر پاروں کا ذکر ہی کیا ہے جناب، جو محسن اردو اور تمغہ امتیاز حاصل کر چکے ہیں۔ جناب ابن صفی صاحب نے اپنی زندگی میں ایک ایسا شاہکار ادب تخلیق کیا تھا جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اردو ادب میں پہلے تبعات کردار تخلیق کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر پر ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ انہوں نے اردو ادب کی خدمت کے لیے آخر جاسوسی ادب کا انتخاب ہی کیوں کیا ہے، جبکہ بعض ادب کے ناقدین اس کو جرائم کی شرح میں اضافے کا باعث گردانتے ہیں اور ایک سرے سے ادب کے دائرے میں ہی نہیں رہتے ہیں۔ تو ابن صفی صاحب نے کہا تھا کہ میرا مشن اردو کے فروغ کے ساتھ ساتھ عوام میں قانون کی بالادستی اور قانون کے محافظوں کی عزت و تکریم مد نظر ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاسوسی ناول نوجوان نسل کو فراریت پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مثلا ایسے بھی نوجوان ہو سکتے ہیں کہ جو فریدی کے کردار کو پیش نظر رکھ کر تصور میں اور خوابوں کی دنیا میں کارنامے انجام دینے لگے، تو یہ کیا ہے؟ بھائی میرے دل میں حسرت ہی رہ گئی کہ کبھی کوئی صاحب فریدی بن کے دکھا۔ ان کو کبھی بھی ادب میں اپنے مقام کی فکر نہیں رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ضروریات زندگی کے مصارف کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے، یہ ان کے لیے بہت ہے، اس سے زیادہ کی انہیں خواہش نہیں ہے۔ ان کی مختصر سی زندگی میں تو ان کو ادب میں اعلیٰ مقام نہیں حاصل ہو سکا تھا، جبکہ ان کی تخلیق کردہ کرداروں پر لکھنے والے مصنفین کی گنتی ناممکن ہے۔ آج بھی اور اس وقت بھی ابن صفی صاحب کے قارئین جب ان سے شکایت کرتے تھے وہ کہتے تھے میرا کردار کماؤ پوت ہے، کیا حرج ہے کہ کوئی لکھ کر اپنے گھر کی دال روٹی چلا رہا ہے۔ ہاں، اپنے پڑھنے والوں میں میں ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ وہ دیسی اور بنسپتی کی طرح میری اور نقلی مصنفین کی کتابوں کی پہچان رکھتے ہوں۔ ان کے تخلیق کیے گئے کردار عمران، فریدی، حمید، قاسم، صفدر صرف مثبت نہیں منفی کردار بھی، جیسے سنگی، فنچ، بوغا، لوزاٹا، نادر، تھریسیا وغیرہ بھی اتنے ہی پسندیدہ ترین ہیں جتنے مرکزی کردار فریدی اور عمران۔ دو ایسے نام ہیں جن میں ایک جہاں آباد ہے، سمندر کا تلاطم ہے ان میں، انہی میں موجوں کی روانی بھی ہے۔ ان دو سے اردو کا جہاں آباد ہے، یہ اردو کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ روشن چراغ ہے۔ ان دو کے ذکر کیے بغیر اردو کا تفریحی اور کلاسیکی ادب مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ان کے تخلیق کا جناب ابن صفی نے انہیں اپنی شبان روز محنت سے پروان چڑھایا، انہیں اپنے خون سے سینچا، جبکہ ہم جو ان کے مداح ہیں، ان کے ناولوں سے دل بہلاتے ہیں، انہیں سراہتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم ہی یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے کرداروں میں فرق رکھتے ہیں۔ کوئی فریدی کا دیوانہ ہے تو کسی کو عمران سے عشق ہے، ایک فریدی کے بارے میں لاف گزاف ہانکتا ہے تو دوسرے عمران کی شان میں زمین آسمان ایک کر دیتا ہے۔ کوئی عمران پسند اپنی پسند کی آڑ میں فریدی پسند پر تیر و تفنگ برساتا ہے تو کوئی فریدی پسند عمران پسند پر سٹین گن لے کر چڑھ دوڑتا ہے۔ اگر اسے مثبت لیں تو یہ بھی ابن صفی صاحب سے عقیدت کا ایک اظہار ہی ہے، لیکن اکثر ایسی جنگیں بعد میں بڑھ گئی اور آپسی رنجش کا باعث بن جاتی ہیں۔ ہر قاری اپنے مزاج کے حساب سے ہی اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کرتا ہے، مطالعے میں بھی یہی احساس کار فرما ہے۔ اس قسم کی جنگوں سے ابن صفی صاحب بھی نبرد آزما رہے ہیں۔ ہمارے بہنوئی جمال بھائی مرحوم اپنے گھر کے ہی کئی ایسی کہانیاں سنا چکے ہیں، حالانکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ فریدی عمران ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، یعنی ابن صفی صاحب۔ فریدی کی تخلیق اگر مد نظر رکھی جائے تو اس دور میں ہوئی جو نفسی سیاسی انارکی کا دور ہے، تقسیم ابھی ہوئی ہی تھی، ہجرت زوروں پر تھی اور بلوائیوں کے حملے زور و شور سے جاری تھے، حالات دگرگو تھے، لاقانونیت کا دورہ تھا۔ ایسے میں محبان قوم جنہیں قوم کی فکر تھی حیران و پریشان گو بگو کی کیفیت میں تھے۔ ایسے میں آپ فریدی کے وجود کو محسوس کیجئے تو اندازہ ہوگا تبتی دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا۔ جب معاشرے میں جرائم کی بھیڑ چال ہو تو ہر شخص ایک عدد فریدی کا خواب ضرور دیکھتا ہے۔ کرنل احمد کمال فریدی، جو مجرم چاہے کتنا ہی بااثر و طاقتور ہو، اسے شکنجے پہ لینے سے نہیں چوکتا۔ یہ فریدی جسے فادر ہارٹ سٹون بھی کہا جاتا ہے ایک آئیڈیل شخصیت ہے۔ اسی طرح علی عمران جنہیں ہم پیر صاحب کہتے ہیں، ان کی شان ہی نرالی ہے، ان کے تمام ہی کام نرالے ہیں، ان کی حماقتیں بڑی سے بڑی مشکل سے بھی ہمیں کہہ کے بکیرنے کو تیار کر دیتی ہیں۔ عمران کی حماقت آمیز شخصیت آپ کو ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر سکتی ہے۔ عمران کی تخلیق جب ہوئی تو پاکستان کے سیاسی حالات عجیب و غریب تھے، حکومت بنتے ہی ڈگمگانے لگی تو بیرونی سازشیں تو چل ہی رہی تھی، ملک کی خرابی کی جڑ آستین کے سانپ تھے،
جو وطن کو مستحکم ہونے سے قبل ہی کمزور کر دینے کے در پہ تھے۔ علی عمران ہر قسم کی مشکل سے فرار کا نام ہے۔ اس کے لیے تو قاسم صاحب پیٹنٹ جملہ ہی بہترین ہے۔ میرے ٹھینگے سے فرید جرم کے لیے سنجیدگی کا تھپڑ ہے، جبکہ عمران مجرم کے لیے مسکراہٹ کی چٹکی ہے۔ عمران خوشگواری کا ساز چھیڑتا ہے، جبکہ فریدی حیرت کا سوز جھنجھوڑتا ہے۔ فریدی اثر انگیز ہے، جبکہ عمران حیرت انگیز ہے۔ فریدی یقین محکم ہے، جبکہ عمران عمل پہم ہے۔ اخلاقی اعتبار سے دونوں کردار شاہکار ہیں، اور ایسے کردار دنیا کی کسی بھی زبان میں ڈھونڈنا ان کا ہے۔ تحریر افشین نسیم، پیشکش ابن صفی اعزاز شخصیت۔